کلمہ جو سنگ ریزوں نے پڑھنا شروع کیا، ابو جہل کے ماتھے سے پسینہ نکل گیا، ابو جہل کے ماتھے سے پسینہ نکل گیا۔ حضرات، ہمارے مابین اور ہمارے اس ایوان میں عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی جو اپنے اندر تمام خوبی و کمالات لیے ہوئے ہمارے روبرو حاضر ہیں، جن کے چہرے کی دیدار، ان کی زیارت ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ آپ ایسے خاندان سے نسبت و تعلق رکھتے ہیں جنہیں دنیا شیر بشیر اہل سنت کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ اس وقت اگر دیوبند کے قرب میں آپ کی تشریف آوری ہو جاتی تو دیوبند میں زلزلے آ جاتے۔ اسی شان اور آن بان کے ساتھ آپ کے خاندان کے ایک عظیم فرد ہمارے اور آپ کے مابین حاضر ہے، جن کے تہرے سے یہ آیا ہے کہ آپ یقیناً اپنے اندر تمام علوم و فنون لیے ہوئے ہیں۔ بصریف میں انہی تمام باتوں کے ساتھ میں مؤدبانہ اور حضور کے قدموں کو بوسہ لیتے ہوئے آپ کے روبرو آپ حضور کو حاضر کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تیرے چہرے کی دیدار سے مسحور ہم ہو ہی گئے، تیرے چہرے کی دیدار سے مسحور ہم ہو ہی گئے، تیرے آواز کی جادو تو ابھی باقی ہے، تیری آواز کی جادو تو ابھی باقی ہے۔ آئیے ہم مناظر اہل سنت شہزادے فاتح کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی سنابل رضا صاحب قبلہ مدہ ذلہ النورانی کا استقبال انہی کے آن اور بان کی شان کے ساتھ کیا جائے۔ پرزور انداز میں نعرہ لگائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے فاتح کشمیر، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور آپ سرزمین ادے پور اور صوبہ راجستھان ایک ولی کی یاد اور اس کے ذکر کی محفل میں یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام سنیوں کو حق کہنے، حق سننے، حق بولنے، حق بتانے، حق کو سمجھنے، حق کو سمجھانے، حق پہ عمل کرنے اور حق پہ جینے اور حق پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ تشریف لائے اور یہ فقیر بھی حاضر ہوا ادے پور والوں کی دعوت محبت پر، لیکن میری عادت ہے کہ بہرحال وہ تعارف جو آج زمانہ کرتا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اپنا مزاج میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہ کوئی تجارتی ذہن ہے، نہ کوئی یہ تقریر یا یہ تمہیدی کلمات یا یہ دورے کوئی پیشہ ہیں۔ الحمدللہ میرے جد امجد جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا فرمایا، اور دنیا میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تو بہت ملیں گے، لیکن اگر مظہر اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہوگا تو پیلی بھیت شریف آپ کو جانا پڑے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کو اپنے قلم حق ترجمان سے سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے مظہر اعلیٰ حضرت تحریر فرمایا، جن کے بارے میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ وہ اہل سنت والجماعت کا عظیم شعر کہ خانقاہ اشرفیہ رائے چور کرناٹک قطب رائے چور بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے کہ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا، اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا۔ میں سمجھتا ہوں اس شعر کی باریکیاں علماء سمجھ سکتے ہیں کہ باد رضا پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو ایک دفتر ہو جائے، اور کچھ اقوال جو اکابر کے آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں علامہ عماد الدین سنبلی نعیمی وہ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان، ان کی عبارت کا مفہوم، ان کی تحریر یہ کہتا ہے کہ جس بابت امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ اللہ ضرور دین کا محافظ ہے، میرے بعد کسی کو بندے کو کھڑا کر دے گا، تو میرے وجدان عقیدت کہتا ہے، میں کہتا ہوں
میری سوچ و فکر کہتی ہے کہ وہ ضرور ضرور شعر بے شعر سنت کے لیے فرمایا۔ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر پڑھیے وہ شعر کہ جب اپنے اور پرائے کو اور یوں کہہ لیجئے کفر و ایمان کو پہچاننے کی تمیز ختم کی جا رہی تھی، تب حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی ذات کا نام تھا شعر بے شعر اہل سنت۔ جب باطل تحریک دیوبند اور ندوہ سے سر اٹھا رہی تھی، اس سر کو کچلنے والی ذات کا نام تھا شیر رضا۔ اس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری، اور فرماتے ہیں کہ حامیان حق جو تھے ساکت عن الحق ہو گئے، پر نہ تو خاموش ہوا حشمت علی خان قادری۔ خلیفہ مفتی اعظم علامہ مفتی رجب علی نانپاروی اتر پردیش کی دھرتی سے پکار اٹھے کہ جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا، جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا، شیر تھا ایسا میرا مظہر اعلی حضرت، علم میں فضل میں حکمت میں بفضل باری، فائق دہر رہا مظہر اعلی حضرت۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر گنگنا اٹھا ان کی تاریخ اور سوانے پڑھنے کے بعد کہ وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ گر زہر مل جائے تو پی لیں گے، شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہادت ان کو راس آئی محرم کے مہینے میں۔ مسلمانوں، عالم بہت آتے ہیں، عالم بہت بنتے ہیں، عالم بہت ہوتے ہیں، عالم بہت ہوں گے، عاشق کبھی کبھی آتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا بات عشق و علم کی چلی ہے، جس شعر نے میرے دل کو چھو لیا تھا اس کی ترجمانی تو میں اس ٹائم تشریح نہیں کروں گا، لیکن آپ بس سن لیجئے کہ عاشق نے 2 قدم پر درے یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پر درے یار پا لیا۔ بہت ایک عظیم مفہوم رکھتا ہے یہ شعر اپنے اندر۔ عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا، عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ تو یاد رکھیے علم کی جان ہے عشق، عشق و ادب کے بغیر علم یتیم ہے۔ لہذا وہی شعر بے شعر سنت جن کے بارے میں اعلی حضرت کا پیر گھرانہ حضور سید العلماء مہر مطہرہ جیسی ذات پکار اٹھی، خدا را ولی بود حشمت علی، نبی را رضی بود حشمت علی، وہ مظہر اعلی حضرت، میں اسی در کا اور اسی خون سے نسبت رکھتا ہوں جس کو شیخ سعدی شیرازی کی زبان میں یوں کہہ لیجئے، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تمستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمالے ہم نشیں درمن اثر کر وگر نامن اما خاکم کے ہستم۔ یہ علماء کی منزل ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ صرف ایک شعر میں سن لیجئے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو یاد رکھیے میں تقریر کرنے تو آیا ہوں، میں مقرر نہیں ہوں، میں مقرر ہوں من جانب اعلی حضرت۔ اور ہماری پوسٹنگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پولیس کمشنر بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ایک کلیکٹر شاسن گورنمنٹ کی طرف سے پوسٹڈ ہو کے آتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کرائم بڑھنا نہیں چاہیے، لا اینڈ آرڈر خراب نہیں ہونا چاہیے، قانون ویوستھا اچھی رہنی چاہیے، اور اگر حالات ٹھیک رہے تو تم بحال رہو گے، حالات خراب ہو گئے تم سسپینڈ ہو جاؤ۔ تو وہ اور ہوں گے مولوی امام پیر پیٹ پالو جو سیٹ کو دیکھ کر بولتے ہوں گے، کمیٹی کو دیکھ کر بولتے ہوں گے، امیر کو دیکھ کے بولتے ہوں گے، کار کو دیکھ کے بولتے ہوں گے، بنگلے والوں کا خیال کر کے بولتے ہوں گے۔ ہم وہ ہیں جو صرف ایک نیت لے کر نکلتے ہیں، اور ہمارے جد امجد نے یہ حکم دیا، یہ وصیت فرمائی کہ جب عشق مصطفیٰ کی بات کرنے نکلنا، احقاق حق ابطال باطل کی جرت ہو، گھر سے نکلنا تو یہ نیت کر لینا کہ مار دیے گئے تو شہید، گھر لوٹ کے آ گئے تو غازی۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत शहजादे फातिह कश्मीर। सुभान हमारा एक नजरिया है, हमारी एक नियत है, अल्लाह जानता, उसका हबीब जानता है। वो नियत ये है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। सेठ साहब को नहीं, कमेटी को नहीं, अमीर को नहीं, गरीब को नहीं, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम याद रखिए, हम उदयपुर वालों को राजी करने नहीं आए हैं, हम मुस्तफा का पैगाम हक सुनाकर मुस्तफा को राजी करने आए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हक की शान ये है, सच्ची बात कड़वी तो होती है, लेकिन हक की शान ये होती है अलग को यालू वला योला। हक झुकता नहीं है बल्कि झुका दिया करता है। आज भी मेरा दावा है, आज भी मेरा चैलेंज है, कितनी बातिल तहरीकें आएं, कितनी आ जाएं, लेकिन कसम रब्बे काबा की, दुनिया में एक हुसैनी हो, हक पर हो, आशिक मुस्तफा हो, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह वाह, बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि हम हक व सदाकत के अलमबरदार सिद्दीक़ अकबर के गुलाम हैं। हम दुनिया की ताकत से इसलिए नहीं डरते कि हम फारूक आजम के गुलाम हैं। हम किसी अमीर से इसलिए नहीं डरते कि हम उस्मान गनी के गुलाम हैं, और किसी ताकत वाले से इसलिए नहीं डरते कि हम सरकारे मौलाए कायनात के गुलाम हैं, और किसी अमीर या किसी तहरीक के बड़ों से इसलिए नहीं डरते कि हमारा अमीर अजमेर का ख्वाजा है जो मुबल्लिग आजम है। लिहाजा आप मेरी तकरीर में अपनी जिंदगी संवारने के लिए और जिंदगी का अहम पहलू, अहम चीज, मेन चीज वो ईमान है। और ईमान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, इत्तिबा और गुलामी का नाम है। वाह वाह, बेशक बेशक। आप मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए, और उसके बाद भी कोई तशनगी, आदमी मुख्तसर से वक्त में अपनी बात रखता है, तमाम चीजों को अहाता नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इब्तिदाए इस्लाम से, आगाज़े इस्लाम से दो चीजें आपको जहन में जरूर रखना है। एक जमात सच्चों की रही है, एक जमात झूठों की रही है। और झूठ का मामला यह है कि किसी शायर ने कहा कि सच के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच के आगे पीछे दरिया चलते हैं, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। और एक शेर आपकी नजर है तकरीर से पहले कि मैं चाहता था उसको बचा लूं किसी तरह, मैं चाहता था तुमको बचा लूं किसी तरह, अफसोस तुमने ही मुझको कातिल समझ लिया। बैठिए तो ये बाद में जहन में रखिएगा, मैं किस मोहल्ले का हूं, मैं उदयपुर का हूं कि जयपुर का हूं कि राजस्थान का हूं। यह जहन में जरूर रखिएगा कि मुस्तफा का मैं उम्मती हूं, और मुस्तफा के उम्मती को हदीस मानना लाजिम जरूरी है। नबी रहमत के उम्मती को कुरान मानना लाजिम जरूरी है। सारे अमीर बाद में हैं, पीर बाद में हैं, खुदा का कलाम पहले है। मेरा आगाज उस मुकद्दस किताब से कि जिसको उसने ही नाजिल फरमाया, उसकी हिफाजत का जिम्मा भी उसने खुद अपने जिम्मे करम में लिया, उसके महबूब की इत्तिबा आप समाअत कीजिए। जितनी देर आप सुन सकें, उसके बाद कोई मामला है कयामगाह पे, वरना आप फोन नंबर लेके। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि जो आज के हालात चल रहे हैं कि 10, 20, 25, 30 साल से दीनो मसलक का मामला जो है वो असल में कारोबारी हो गया है। 80% जलसे हों या तहरीकी मामलात हों,
آج خرابیاں جو آ رہی ہیں وہ پیسے کے لالچ سے آ رہی ہیں، تما سے آ رہی ہیں۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے ہم سے زمانہ چھوٹ جائے لیکن مصطفیٰ کے نقش قدم پہ ہم چلتے رہیں۔ اس لیے آپ بیٹھیے اور یہ دعا کر کے ہزاروں کا مجمع ہو، ہر سال کانفرنس ہو، عمل نہ ہو، سب بیکار ہے۔ اللہ ہم کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو صحیح معنی میں عشق مصطفیٰ ایمان کامل عطا فرمائے اور حق کہنے، حق بولنے، حق کو بتانے، حق پہ عمل کرنے، حق پہ جینے، حق پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آپ بیٹھیں ایک مدرسے کی طرح، ذہن کو لگا کے ان کانوں سے نہیں، اگر آپ سچ میں سننے آئے ہیں تو دل کے کانوں سے میری کچھ چند قیمتی باتیں سن کے اپنے گھر جائیے سلام پڑھ کے۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان پہ زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ اور موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه، صدق الله مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کو آنکھوں میں بسا کے آقائے نامدار محبوب پروردگار آمنہ کے لال روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پورا مجمع جھوم کر بآواز بلند پڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد عظمہ فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوائی ملک اللہ۔ ایک بار اور سنا دیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ تقریر کے آغاز سے پہلے ایک مائک والے سے گزارش ہے کہ آواز کم نہ کریں، جتنی آواز تھی برائے مہربانی اتنی کر دیجئے اور اس کے بعد بار بار آپ اس کو آہستہ نہ کیجئے گا۔ لہٰذا آپ ذہن میں یہ بات لے کے بیٹھیے کہ قرآن صرف چوم کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے، قرآن آپ دیکھیں گے تب بھی ثواب ہے، پڑھیں گے تب بھی ثواب ہے، لیکن قرآن پڑھ کے عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا و سندنا و کنزنا لیومنا و ذخرنا و غدنا، امامنا امام عشق و محبت، کنز الکرامت، غواص بحر معرفت، مجدد دین و ملت، مجدد مئت ماضیہ و حاضرہ، یعنی مویت ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدنا و سندنا و کنزنا لیومنا و ذخرنا و غدنا، امامنا امام عشق و محبت، اعلی حضرت۔ کون اعلی حضرت؟ جس کے بارے میں دیوانہ پکار اٹھا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے تر سے جیارا، حامی سنت اعلی حضرت۔ اور جس کا عالم یہ کہ ثانی ازاں میرون مسجد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، سنت مردہ کر دی زندہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ جس کی تلوار، جس کی نوک قلم کا عالم یہ، جس کی نوک قلم کی قوت و طاقت کا عالم یہ کہ چیخ پڑے چوٹی کے وابڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلی حضرت۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال سب سے پہلا یہ پیدا ہوتا ہے، عشق کرنے والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، عشق نہ کر، اور عشق کر تو عشق کو بدنام نہ کر۔ محبت کہنا آسان ہے، محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، محبت کے ضابطے ہوتے ہیں، محبت کی شرطیں ہوتی ہیں، محبت کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، ایک باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک بیٹی ماں سے محبت کرتی ہے، ایک بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، ایک پوتا دادا سے محبت کرتا ہے، ایک شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، ایک مرید پیر سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، میں نے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو اجمیر کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، مہارا کی نہیں ہے، بریلی کی نہیں ہے، پیلی بھیت کی نہیں ہے، کالفی کی نہیں ہے، کچھوچا کی نہیں ہے،
کہ قادری کہے میں نہیں مانتا وہ تو اشرفی کی ہے، اشرفی کہے میں نہیں مانتا وہ تو چشتی کی ہے، چشتی کہے میں نہیں مانتا وہ تو صابری کی ہے، صابری کہے میں نہیں مانتا وہ تو حشمتی کی ہے، حشمتی کہے میں نہیں مانتا وہ تو فنا کی ہے۔ لیکن دوستو میں کہتا ہوں حشمتی بعد میں ہے، مشاہدی بعد میں ہے، صابری بعد میں ہے، چشتی بعد میں ہے، قادری بعد میں ہے، سہروردی بعد میں ہے، نقشبندی بعد میں ہے، محمدی پہلے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح کے حالات آج کے زمانے کا محاسبہ کیجئے، انصاف کو پکار کے کہیے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا کے اندر آپ ذرا احساس کیجئے کس طرح سے دین مصطفیٰ کو میٹنے کی سازشیں کی گئیں، دین مصطفیٰ کو برباد کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے دوستو مجھے آپ بتائیے، انصاف سے بتائیے، ایک انسان ادے پور کے اندر عبد الرحمان کی دکان بچاتا ہے، عبد الرحمان صبح و شام اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایک انسان عبد الرحمان کا مکان بچاتا ہے، عبد الرحمان صبح و شام اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایک انسان عبد الرحمان کا کھیت بچاتا ہے، وہ صبح و شام اس کی اتباع کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ عبد الرحمان کا مکان بچائے تو عبد الرحمان شکریہ ادا کرے، عبد الرحمان کی دکان بچائی جائے تو عبد الرحمان شکریہ ادا کرے، عبد الرحمان کا کھیت بچایا جائے تو عبد الرحمان شکریہ ادا کرے، عبد الرحمان کا کھلیان بچایا جائے تو عبد الرحمان شکریہ ادا کرے۔ اے ادے پور والوں میں کہتا ہوں چاہے وہ کراچی کا امیر ہو یا وہ بمبئی کا امیر ہو، ان سے پوچھو جو آج یہ تاثر دیتے ہیں دین کا کام کس نے کیا ہے، آج یہ جماعتیں کرتی ہیں۔ آؤ میں کہتا ہوں دین کا کام کس نے کیا ہے، دیکھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دیکھنا ہے تو حجت الاسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دیکھنا ہے تو مجاہد ملت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دیکھنا ہے تو شرب سنت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، دیکھنا ہے صدو شریعہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ جب بات آ گئی تحذیر الناس کہیں سے لکھی گئی، کہیں سے حفظ الایمان لکھی گئی، کہیں سے برہن قاطعہ لکھی گئی، کہیں فتاوی رشیدیہ لکھی گئی، کہیں پہ کتاب میں لکھا گیا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے معاذ اللہ، کہیں پہ کتاب میں لکھا گیا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں تجدید احیاء دین کتاب میں لکھا گیا کہ اجمیر کلیر بیرائی جانا اتنا بڑا پاپ ہے جیسے کسی مسلمان کا مرڈر کرنا یا معاذ اللہ کسی مسلمان لڑکی سے زنا بالجبر کرنا۔ یہ کس نے لکھا؟ ٹوپی والے دیوبندی ملاؤں نے لکھا۔ یہ کس نے لکھا؟ ندوہ کے ملاؤں نے لکھا۔ یہ کس نے لکھا؟ نجد کے ملاؤں نے لکھا۔ یہ کس نے لکھا؟ دیوبند کے پیروں نے لکھا۔ یہ کس نے لکھا؟ دیوبند کے مفتیوں نے لکھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب تحذیر الناس لکھی گئی، حفظ الایمان لکھی گئی، برہن قاطعہ لکھی گئی، تحذیر الناس کو منظر عام پہ لایا گیا، فتاوی رشیدیہ تحریر گئی، تب کون تھا اس امت مصطفیٰ کا ایمان بچانے والا؟ تب کون تھا اس امت مصطفیٰ کی رہبری کرنے والا؟ تب کون تھا اس مصطفیٰ کی بھولی بھیڑی امت کی رہبری کرنے والا؟ تب کون تھا راجستھان کے مسلمانوں کی قیادت کرنے والا؟ تب کون تھا ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کرنے والا؟ تب کون تھا ایشیا کے مسلمانوں کی رہبری کرنے والا؟ تب کون تھا عالم اسلام کے مسلمانوں کی رہبری کرنے والا؟ تب بریلی کا علامہ نقی علی خان کا وہ بیٹا تھا جس کو امام احمد رضا کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ اس رضا نے بریلی سے آواز دے کے کہا ادے پور والوں جاؤ اعلان کر دو، راجستھان والوں اعلان کر دو، ہندوستان والوں بتا دو نجدی ملاؤں کو کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ واہ واہ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے شیر بیش سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں کھیت و کھلیان بچائے تو آپ احسان مانو، اور جو آپ کا ایمان بچائے وہ کتنا بڑا محسن ہوگا۔ ذہن کو حاضر کیجئے، آج اللہ ادے پور کی سنیت کو ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ لیکن عقل مند قوم وہ ہوتی ہے جو بیماری آنے سے پہلے دوا تلاش کر لیتی ہے۔ واہ بے شک بے شک۔ وہ احمق ہوتے ہیں کہ جب سیلاب آ جاتا ہے تب کشتی منگاتے ہیں۔ وہ سچے غلام ہوتے ہیں اعلی حضرت کی جو تیاری پہلے کر لیتے ہیں۔ ادے پور والوں میں چندہ کرنے نہیں آیا، میں لفافہ لینے نہیں آیا، میں تم کو صحیح نبی کی محبت دینے آیا۔ واہ واہ سبحان۔ اور یاد رکھو، اپنا مزاج یہ رکھو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں
مجھے سچائی سے بتائیے آپ، دیوبندی وہابی تبلیغی جماعت کس کا نقصان کیا؟ کس پہ حملہ کیا؟ کس کی عظمت کی بات تھی؟ کس کے وقار کی بات تھی؟ ہمارے باپ پہ؟ آپ کے باپ پہ؟ ان کے باپ پہ؟ ان کے باپ پہ؟ نہیں، رسول پاک کی عظمت پہ حملہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے ادے پور کے اندر، مجھے انصاف سے بتائیے، ایک بیٹے سے سوال کیا یہاں کے عالم نے، معاملہ تمہارے باپ کا تھا، تم بیچ میں کیوں بولے؟ کہا امام صاحب اتنی بھی عقل نہیں کہ باپ پہ حملہ ہوگا تو لائق بیٹا بولے گا۔ ذہن کو حاضر کیجئے، میری باتیں دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک بیٹی سے کہا گیا معاملہ تیری ماں کا تھا، تو بیچ میں کیوں بولی؟ کہا امام صاحب آپ کو نہیں معلوم، جب ماں کی عظمت پر حملہ ہوگا تو لائق بیٹی بولے گی۔ میں پوچھتا ہوں بیوی کی عزت پر حملہ ہوا تو شوہر بولا، پوچھا گیا تو کہا میری شریک حیات ہے، میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا؟ میں مطالبہ کرتا ہوں زمانے سے، بیٹی ماں کے حملے پر بولے تو لائق بیٹی، بیٹا باپ کے حملے پر بولے تو لائق بیٹا، شوہر بیوی کی محبت میں بولے تو لائق شوہر۔ تو ادے پور والوں، جو مصطفیٰ کی عظمت پہ حملہ ہوتا دیکھتا رہے، نہ بولے تو اس سے بڑا نالائق امتی کون ہوگا؟ باپ پہ حملہ ہو تو بولو، ماں پہ حملہ ہو تو بولو، بیٹے پہ حملہ ہو تو بولو، بیٹی پہ حملہ ہو تو بولو، بیوی پہ حملہ ہو تو بولو۔ اب یہیں پر رک جاؤ، میرے باپ کی بات نہیں، رسول پاک کی بات سن لو۔ ان کی بات کروں گا آپ کہو گے یہ بریلی کے ہیں، ان کو کہوں گا آپ کہو گے اجمیر کے ہیں، ان کو کہوں گا کہو گے آپ کلیئر کے ہیں۔ میں بات مدینے سے شروع کرتا ہوں، جو سب کے آقا اور سب کے داتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں اس بیٹی سے، اس بیوی سے، اس شوہر سے، اس باپ سے، اس بیٹے سے، اس بھائی سے، جس کی اپنی محبتوں پر حملہ ہوا تو وہ بولا، لیکن مجھے بتاؤ کیا مصطفیٰ نہ ہوتے یہ محبتیں ہوتی؟ میرے نبی نہ ہوتے یہ عظمتیں کون بتاتا؟ میں پوچھتا ہوں سچائی سے مجھے بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بریلوی، حشمتی، رضوی، اس کو برا اس کو برا، رد وہابیہ۔ یہی فرق سمجھنا ہے تو ایک جملہ میرا نوٹ کرو، پوری دنیا لڑتی ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے، بیوی کی شوہر کی، بیٹی کی ماں کی، بہن بہن میں، بھائی بہن میں، چچا بھتیجے میں، پوتے دادا میں۔ مجھے بتائیے لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہر جگہ ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو اس وقت کسی کو فتویٰ یاد نہیں آتا، امام صاحب یاد نہیں آتے، کیونکہ اپنی محبتوں کا ڈیفینس کیا جائے، اپنے وقار کا بچاؤ کیا جائے تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس نے ماں کی عظمت بتائی، جس نے باپ کا وقار بتایا، جس نے بھائی کا احترام بتایا، جس نے ماں کی آبرو تمہیں سکھائی، جس نے تم کو ماں کے احکام بتائے، جس نے بیوی کا حق دیا، جب اس نبی کے بارے میں لکھا جائے، مولوی اشرف علی تھانوی جہنمی حفظ الایمان میں لکھے کہ مصطفیٰ کو جیسا علم دیا، لکھتا ہے کہ بعض علوم غیبیہ کو اگر مان لیا جائے تو ایسا علم تو معاذ اللہ جانوروں کے پاس بھی ہے۔ ذہن کو حاضر کیجئے، تقریریں آپ بہت سنتے ہو، بہت جلسے سنتے ہو، یہاں سے اٹھ کے جانا تو یہ سوچ کے جانا کہ ٹناٹن سنی بن کے رہنا ہے، ٹناٹن مرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی چھوٹے چھوڑ دینا، ماں چھوٹے چھوڑ دینا، بھائی چھوٹے چھوڑ دینا، مصطفیٰ کا دامن مت چھوڑنا ادے پور والوں۔ میں پوچھتا ہوں سب لڑے، کوئی ہائی کوئی گیا، سپریم کورٹ گیا، لوور کورٹ گیا، سیشن کورٹ گیا، معلوم کیا ہوا؟ دو قومیں ہیں لڑنے والی، کوئی اپنے کھیت کے لیے، کوئی کھلیان کے لیے، کوئی میدان کے لیے، کوئی پراپرٹی کے لیے، کوئی بینک بیلنس کے لیے، کوئی جہیز کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی بلڈنگ کے لیے، کوئی بنگلے کے لیے، کوئی کار کے لیے۔ فرق کیا معلوم ہوا؟ ہم بھی لڑتے ہیں اور تم بھی لڑتے ہو، لیکن احمد رضا کے ماننے والے، خواجہ کے نام لینے والے، غلامان مسلک احمد رضا وہ بھی لڑتے ہیں۔ فرق یہ ہے تم کھیتوں کھلیان کے لیے لڑتے ہو، ہم عشق و ایمان کے لیے لڑا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ بہت خوب. اب اس کا فیصلہ میں آپ کو قرآن کے پاس لے کے چلتا ہوں. چلیے ابھی آیت کریمہ میں نے تلاوت کری. اے خدا تو بتا. مولا آج بہت اختلاف ہیں. کچھ لوگوں نے دوپٹے اوڑھ کے چوڑیاں پہن کے اور پاکستان کی آپا بن کے یہ میسج دینا شروع کیا ہے ہم کسی کو برا نہیں کہتے. میں کہتا ہوں جب تک آپریشن نہ ہو، جملہ نوٹ کیجئے، جب تک آپریشن نہ ہو، جب تک احقاق حق ابطال باطل نہ کیا جائے، جب تک صحیح معنی میں آپ ایمان کی لذت محسوس نہیں کر سکتے. بے شک بے شک بے شک. میں پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے آپ بتاؤ، اسلام کے آغاز پہ نظر رکھو. نبی رحمت ہیں، آقا اعلان نبوت فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ و انی محمد رسول اللہ. میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، اسلام کی ابتدا آغاز ہوا کس انداز میں اعلان ہو گیا؟ لوگ دشمن ہو گئے، حملے ہونے لگے، جان جانے کا خطرہ ہوا. لیکن تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، جب اتنی کم تعداد میں غلامان مصطفیٰ تھے، لیکن کم تھے، عقیدہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بہت ہیں، جملہ نوٹ کرو، وہ کم تھے، عقیدہ پہاڑ سے مضبوط تھا. آج بہت ہیں لیکن عقیدے کا یہ حال ہے کہ پیر صاحب کے تعویذ میں اگر اثر نہ ہو تو دوسرے مہینے دوسرا پیر چینج کر لے گا. بے شک بے شک. صحیح بات. آج امام کی جماعت کی تحریک کی تنظیم کی پیر کی پہچان حق و باطل کی بنیاد پر نہیں کی جاتی ہے، بلکہ دولت اور سرمایہ، ریاکاری تصنع کی بنیاد پر کی جاتی ہے. پیر کو لمبی کار سے نہ پہچانو، مصطفیٰ کے سچے پیار سے پہچانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ اٹھا کے دیکھو، نبی کھڑے ہیں، حکم ہوتا ہے، لات باہر، منات باہر، حبول باہر. جتنے بت تھے خانہ کعبہ سے نکالے گئے کہ نہیں نکالے گئے؟ بولیے. آپریشن شروع ہوا، آپریشن شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج کہتے ہیں لفڑا ہو جائے گا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ادے پور والوں سوچنا، جب 30 مسلمان تھے تقریباً، لیکن جب بھی کھل کے مصطفیٰ کی عظمت کا نعرہ لگا رہے تھے، جب بھی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے بلاؤ تمہارے باپ الیاس میں دم ہے جواب دے میرا، بلاؤ سنی دعوت اسلامی والے کو، رد وہابیہ پہ پہرا لگانے والے ٹپوری مفتیوں، بلاؤ راجستھان کے مفتیوں کو. امام محمد رضا کے شعر کا غلام بول رہا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کو اپنی جیب کا قلم سمجھنے والوں، دین کو اپنے دارالفتہ کی لونڈی سمجھنے والوں، آؤ دین کیا ہے مصطفیٰ کے کردار سے پوچھو، آؤ دین کیا ہے فاروق کی تلوار سے پوچھو، آؤ دین کیا ہے علی کی اس شان شجاعت سے پوچھو کہ جب آواز آ رہی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اٹھا کے تاریخ دیکھو، سیدنا عمر فاروق اعظم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، تو ہم دب کر نہیں رہیں گے، ہم ڈر کر نہیں رہیں گے، اب اعلان کر کے ہم چلیں گے. نکلے اور جانے کے بعد کعبہ معظمہ کا طواف کیا اور وہیں کھڑے ہو کر مطاف کعبہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کھل کر رد کیا. اٹھا کے دیکھو حدیث،
بخاری کرنے والوں سے پوچھو، مجھے بتاؤ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سنابل کے بارے میں کہ اس کے ساتھ رہنا، ان کے بارے میں ان کے ساتھ رہنا یا ان کے ساتھ رہنا، لیکن ہاں یہ ضرور فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، عمل کرو میری سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت پر۔ میں پوچھتا ہوں اس دور میں بھی فاروق اعظم کعبے کے اندر کھڑے ہو کر نبی رحمت کے دشمنوں کا کھلم کھلا رد فرما رہے ہیں، بولیے رد کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے۔ اس لیے وہ نبی کے سچے جانشین تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ سچائی سے بتائیے جو بات آپ کی میری چل رہی تھی، باپ کی عظمت پہ حملہ ہوا آپ بولے، ماں کے وقار پہ حملہ ہوا آپ بولے، اولاد پہ حملہ ہوا آپ بولے، کیوں بولے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ شوہر اس لیے بولا بیوی سے محبت تھی، بیٹی اس لیے بولی ماں سے محبت تھی، بیٹا اس لیے بولا باپ سے محبت تھی، پوتا اس لیے بولا دادا سے الفت تھی، نوازی اس لیے بولی نانی سے محبت تھی۔ بات صحیح ہے؟ محبت بلواتی ہے، محبت ڈیفینس کرنے پر مجبور کرتی ہے، محبت ایکشن لینے پر کھڑا کرتی ہے۔ لیکن کبھی لیٹ کر یہ سوچا کہ بیوی کی محبت، ماں کی محبت، بھائی کی محبت، زمانے کی محبت یاد رہی؟ لیکن جس کے بارے میں میں نہیں کہتا، میرے باپ نہیں، رسول پاک کی حدیث سن لو۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب، رشتہ دار، مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے نہ کرے۔ بعض نے کمال ایمان کی نفی کی، بعض نے مطلق ایمان کی، وہ شرح حدیث کا معاملہ ہے، لیکن ایمان جب کامل و اکمل ہوگا جب سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ جان رحمت سے کی جائے۔ بات سمجھتے رہیے، میری عادت ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک بات کر کے بات سمجھانا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بیٹی اپنے ماں کے اوپر حملہ ہوا بولی، جو بیٹا اپنے باپ پہ حملہ ہوا بولا، جو شوہر اپنی بیوی پر حملہ ہوا بولا، مجھے سچائی سے بتائیے جب مصطفیٰ پہ حملہ ہوا تو وہ خاموش کیوں رہا؟ کیا ایسا لکھ کے آیا ہے قرآن و حدیث میں کہ صرف یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں دوستو، بلکہ میں کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تقریب فہم کے لیے، کہ اگر آپ نے اپنے باپ کے دشمن کو ایک تھپڑ مارا تو میں تو آپ کی محبت زیادہ جب مانوں گا جب مصطفیٰ کے دشمن کی بات آ جائے تو کم سے کم آپ 2 تھپڑ ماریں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلط ہے میری بات کہ صحیح ہے؟ بولیے کیوں؟ آج سب کو اپنے وقار کی پڑی ہے، کوئی امیر بننے کے چکر میں ہے، کوئی پیر بننے کے چکر میں ہے، لیکن کون؟ تبلیغ سیکھنا ہو تو غریب نواز سے سیکھو، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبلیغ سمجھنا ہو تو خواجہ صاحب سے سیکھو۔ یہی فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھو، میں نے ابھی یہی کہا بمبئی میں، حیدرآباد میں، کہ بلاؤ۔ بہت سے لوگ کنفیوز کیا جاتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ میں نے کہا دوستو آپ اٹھا کے دیکھو، امام اہل سنت کی کتابیں تو آپ کو معلوم ہوگا ایمان کیا ہے، مسلک کیا ہے، دین کیا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا اب آپ آگے چلیے، پھر قرآن پڑھ لیجئے، لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں پاؤ گے ایسوں کے دلوں میں ایسوں کی محبت۔ کون؟ مفہوم آیت کریمہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، یوم آخر پر، کہ جو لوگ مخالفت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ذہن کو حاضر کیجئے، قرآن نے کیا کہا؟
بولیے قرآن مانتا ہے مسلمان کے نہیں؟ صرف گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں، مسجد میں حاضری کا نام اسلام نہیں، سجدہ کر لینا اسلام نہیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کا مطالعہ کیجیے۔ رب کعبہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو مخالفت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور یہی نہیں، اب ذہن کو حاضر کیجیے، کون؟ اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ اپنی رشتہ داری کا فیور کرتے ہیں، اور بہت سے پیٹ پالو مفتی، مطلب پرست مفتی، آج تو پیسہ دیجئے اور سیٹھ صاحب کے مطلب کا فتویٰ لکھوا لیجئے۔ اللہ ایسے مفتیوں سے بھی ادے پور والے راجستھان کے سنیوں کو محفوظ رکھے۔ ہمارا ایک دور تھا، اکابر کا زمانہ دیکھا بچپن میں، کہ سبحان اللہ 40 سال تک خدمت کرتے تھے اپنے بزرگوں کی، اس کے بعد بھی کوئی مفتی لکھ دے تو ناراض ہوتے تھے۔ آج تو یہ حال ہے کہ ادھر راجستھان، گجرات، بمبئی پہنچے، یہ سمجھ لیجئے مفتیوں کا سیلاب نہیں بلکہ مفتیوں کو سونامی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں سے، نا اہلوں سے بھی امت مصطفیٰ کو محفوظ رکھے، کیونکہ آقا فرما چکے ایسے لوگ نا اہل، حدیث پاک نقل فرمائی سرکار حضور مفتی اعظم نے فتح مصطفیٰ میں علم دین، جب نا اہلوں میں، رزیلوں میں، گواروں میں، کمینوں میں، مفہوم میں آئے تھے حدیث پاک پہنچ جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ معلوم کیا ہوا؟ مجھے آپ سچائی سے بتاؤ، قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے آپ سچائی سے بتائیے، جب کتاب میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک کو مختار نہیں، یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ حفظ الایمان کے اندر لکھا کہ ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے، یہ توہین ہے کہ نہیں؟ معاذ اللہ۔ کیوں؟ وہ نبی وہ ہے کہ نبوت تو نبوت ہے، رسالت تو رسالت ہے۔ اس کا عالم یہ ہے سبحان اللہ کہ نبی رحمت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، علامہ امام رازی کو دیکھو، امام غزالی کو دیکھو، فائز بستامی کو دیکھو، علامہ شامی کو دیکھو، فرماتے ہیں نبی تو نبی ہے، نبوت تو نبوت ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی نالین پاک کی توہین کر دے تو کافر، نالین کی توہین کر دے تو کافر، اور جو کہے نبی کا علم ایسا جیسے جانوروں کا معاذ اللہ، تو بولیے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بات یاد آ گئی، اتر پردیش کی شہر ضلع فیض آباد کے اندر وہابی دیوبندیوں نے پولیس میں جا کے، کیونکہ جب شیر بشیر سنت کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، مناظرے میں نہیں آتے تھے، بھاگتے تھے، تو یا پولیس المدد، پولیس اور کورٹ کچہری کرتے تھے، شکایت کری کہ علامہ حشمت علی لکھنوی شیر بشیر سنت ہمارے مولویوں کو برا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ مقدمہ ہوا، بات آگے گئی، پولیس میں گئی، کورٹ میں گئی، کچہری میں گئی۔ میرے دادا حضور شیر بشیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت غوث پاک کا نام لے کر غریب نواز کو یاد کر کر امام اہل سنت کے فیضان کرم سے کورٹ میں پہنچے، فرمایا میں خود اپنا مقدمہ مقابلے کے سامنے کھڑا ہو کے سماعت کروں گا۔ جج جو وہاں پہ موجود تھا اس کا نام تھا مہاویر پرساد اگروال، اس نے آپ کو دکھایا یہ آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ فیض آباد کی گلی میں، فیض آباد کے چوراہے پہ، فیض آباد کی سڑک پر، فیض آباد کے روڈ پر وہابیوں کے مولویوں کو گالی بکتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ جب آپ نے ساری باتیں سماعت کر لی، کہا اب مجھے کچھ کہنے کا حق ہے، کہا ہاں بولیے۔ شیر بشیر سنت نے فرمایا سنیے، آپ ان سے پوچھئے، معلوم کیجئے میں نے کیا گالی دی، کون سی گالی دی۔ ہاں میں نے یہ ضرور کہا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بتایا ایسی جماعت سے دور رہو، ایسے نمازیوں سے دور رہو، ایسی تبلیغیوں سے دور رہو، ایسے ڈھونگیوں سے دور رہو، ایسی جماعتوں سے دور رہو، ایسی تنظیموں سے دور رہو جو نبی کا نام تو لیتی ہیں، سجدہ تو کرتی ہیں، لیکن اپنی کتاب کے اندر لکھتی ہے معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھتی ہیں کہ خدا کے معاذ اللہ محبوب کو ایسا علم خدا نے دیا ہے جیسا جانوروں کو ہے، جیسا معاذ اللہ چوپاؤں کو ہے معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں جب فیض آباد کے کورٹ میں شیر بشیر سنت نے پیش کی تو وہابی مولوی سے اس چوٹی والے جج نے کہا، مہاویر پرساد اگروال نام تھا، مولانا اب بولیے آپ صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا جج صاحب
اس کتاب کو میں نے سنا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ جلال آیا شیر بے شیر سنت کو، جو رضا کا شیر تھا، جس کے علم کا عالم یہ تھا کہ 18-19 سال کی جوانی کے اندر یاسین خان سرائی 80 سال کے بڈھے سے علم غیب کے اوپر ایسا مناظرہ فرمایا تھا کہ امام اہل سنت نے آپ کو ابو الفتح کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شیر بے شیر سنت جب جلال میں آئے، مشبہ بھی وجہ شب لفظ ایسا، ان کو ایسی اردو سکھائی کے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن دوستو، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ہوتے ہوتے بات لمبی ہو گئی، کسی بھی حال میں وہابی مولوی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس میں نبی کی توہین ہے۔ آپ لوگ ذہن سے سن رہے ہیں؟ تقریر بند کر دوں؟ سن رہے ہیں؟ جاری رکھوں؟ ذہن کو حاضر کریے گا، کام آنے والی باتیں ہیں۔ ایمان بچائیے بچوں کا، گھر والوں کا، اپنوں کا۔ جب اس نے یہ کہا اس کتاب میں توہین نہیں، پھر آپ نے کتاب سنائی، دیکھو کتاب اشرف علی تھانوی کی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے خدا نے مصطفیٰ کو ایسا علم دیا ہے جیسے جانوروں کو علم دیا ہے، یہ تشبیہ ہے اور یہ کفر ہے معاذ اللہ۔ آپ نے ثابت کیا اس کتاب سے، اس کتاب سے، اس کتاب سے، اس کتاب سے۔ جب ہٹ دھرم ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، تو وہ ابو جہل کا ماننے والا ہوتا ہے، ابو جہل کی تقلید کرنے والا ہوتا ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، نہیں مانا، سورج پلٹ گیا، نہیں مانا۔ لیکن دوستو، ماننے والا ایسا ہوتا ہے کہ ایک نگاہ اٹھتی ہے صدیق اعظم بن جاتے ہیں، ایک نگاہ پڑتی ہے فاروق اعظم بن جاتے ہیں، ایک نگاہ پڑتی ہے عثمان غنی بن جاتے ہیں، ایک نگاہ پڑتی ہے مولا علی بن جاتے ہیں، اور بزبان رضا زمانہ پکار کے کہہ دیتا ہے کہ ماننے والا بریلوی ایسا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں مانا، تمہیں جانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہم الحمدللہ نبی کے سچے ماننے والے ہیں۔ جب وہ ماننے کو تیار نہیں تو شیر بے شیر سنت رضا کے شیر تھے، مظہر اعلی حضرت تھے۔ علم و فکر کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک انداز بدلا اور پھر فیض آباد کے کورٹ میں ایک مطالبہ رکھا اور اس جج سے کہا، جج صاحب اگر وہابی مولوی کو اس میں نبی کی، ہمارے آمنہ کے لال کی، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی توہین نظر نہیں آتی تو میں پوچھتا ہوں، ہم بریلوی ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں اور اس کتاب کو منظر عام پہ لائیں گے، چھاپیں گے اور اس کتاب میں لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جیسے مولوی اشرف علی تھانوی کو داد دیے ہیں، اس میں اشرف علی کی خاصیت کیا ہے؟ ایسے داد تو کتے کے پاس بھی ہیں۔ جیسی رشید احمد گنگوہی کو آنکھیں دی ہیں، اس میں ان کی خاصیت کیا ہے؟ ایسی آنکھیں تو الو کے پاس بھی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، وہ وہابی مولوی چلانے لگا، ہمارے اشرف علی کو برا کہتے ہو، رشید احمد کو برا کہتے ہو۔ شیر بے شیر اہل سنت کو جلال آتا ہے فیض آباد کے کورٹ میں، اس چوٹی والے جج کے سامنے، مہاویر پرساد اگروال کے سامنے فرماتے ہیں، جج صاحب آج فیض آباد کے کورٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا، محبت یہ بھی کرتے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں، پیار یہ بھی کرتے ہیں، پیار ہم بھی کرتے ہیں، ڈیفینس یہ بھی کرتے ہیں، ڈیفینس ہم بھی کرتے ہیں، بچاؤ یہ بھی کرتے ہیں، بچاؤ ہم بھی کرتے ہیں۔ عبارت وہی ہے، ترجمہ وہی ہے، مفہوم وہی ہے، انداز وہی ہے، اسٹائل وہی ہے، مفہوم وہی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو آنکھیں اندھی ہو گئی، توہین نظر نہیں آئی۔ اپنے مولوی کی بات آئی تو بولے ہمارے مولوی کی بے ادبی کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا معلوم یہ ہوا تمہیں اشرف علی تھانوی سے محبت ہے، تم اس کا ڈیفینس کرتے ہو، ہمیں مدینے والے تاجدار سے محبت ہے، ہم ان کا ڈیفینس۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیر بے شیر اہل سنت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ میں نے تو ابھی دلی میں کہا اور کانپور میں کہا، پرشاسن کے لوگ تھے انڈین گورنمنٹ کے سامنے کہ ہندوستان کی خیریت اسی میں ہے، اگر ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہے اور ہم ہندوستان کے وفادار باشی ہیں، ہمارے خواجہ کا ہندوستان ہے، تو ایسی جماعتوں پر، ایسی تحریکوں پر جو نہ رسول کی ہیں، نہ اپنے کی ہیں، نہ پرائے کی ہیں اور نہ وطن کی ہیں، نہ دیش کی ہیں، ان پہ پابندی لگنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خواجہ ہندوستان میں 800 سال کا تقریباً عرصہ ہو گیا، لیکن سبحان اللہ چوٹی والا بھی ہے جا رہا ہے، بھگوان داس بھی ہے جا رہا ہے، رام کمار بھی ہے جا رہا ہے،
عبد الرحمان دیا جا رہا ہے. معلوم کیا ہوا؟